الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں اور آج حضرت امام جنت مقام کا یوم شہادت کل عالم اسلام میں منایا جا رہا ہے. اس بات کی خوشی ہے کہ امام حسین کی شہادت عظمیٰ کے ساتھ بہت سارے اور لوگ ہیں جن کی شہادتیں زندہ ہو گئی ہیں. سبحان. اس میں کوئی شک نہیں، ہر شہید شہید ہے، ہر شہید کو شہادت کا درجہ ملے گا اگر اس کو اس کی نیت اور عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو کل مرائے تو بھی آج بھی آنے والی کل کو اگر شہادت کی موت اسے نصیب ہوگی اسے فائدہ یقیناً پہنچے گا. مگر یاد رکھیں امام حسین کی شہادت اور ہے، دوسرے لوگوں کی شہادت اور ہے. یہ فرق سمجھنے کا ہے. کہاں بے شمار اشتہاروں میں لکھ سکتے ہو فلاں شہید فلاں شہید فلاں شہید. وہ شہید لاؤ جس کا سر نیزے پر ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے. وہ ایک فاطمہ کا لال ہے جس کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھ گیا ہے. تاریخ انسانی میں اس کی دوسری کوئی مثال نہیں. تو اب فرق پتہ چلے گا. باقی شہیدوں کو شہادت ملی، شہیدوں کے درجات بلند ہوئے، لیکن امام حسین کو شہادت ملی، شہادت کو نیا درجہ مل گیا جو پہلے شہادت کو نہیں میسر تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عام آدمی کی شہادت کی اور حیثیت ہے. دوش رسول کا شاہ سوار، اس کا درجہ ویسے ہی شہیدوں سے زیادہ بلند ہے. کہاں سرکار کے کاندھے پر بیٹھنا، سرکار کی نماز کی حالت میں سرکار کے اوپر بیٹھنا، یہ بڑی شانیں ہیں. اگر شہادت کو وہ شخصیت مل جائے تو ظاہر ہے باقی شہداء کے مقابلے میں اس کی شہادت زیادہ عظیم ہوگی. تو اسی بنیاد پر لکھا ہے امام ابن عساکر نے اپنی عساکر کتاب کے اندر، 84 جلدوں کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت میں اور باقی شہادتوں میں ایسا ہی فرق ہے جیسا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں محلہ کرخیہ کے کچھ لوگ آئے. انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کا ذکر کیا اور تعریف کی. آپ نے خوش ہو کر کے سنی. اس کے بعد جناب عمر کی شہادت کا ذکر کیا، خلافت کا ذکر کیا. آپ نے خوش ہو کے ان کی خلافت کا ذکر بھی سنا، ان کے فضائل و برکات بھی سنے. اور حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چلا، ان کی خلافت کا ذکر کیا اور ان کے فضائل و برکات بھی بیان کیے، ان کی دینی خدمات کا بھی ذکر کیا. حضرت امام احمد حنبل نے ان تینوں کے فضائل، برکات، قربانیاں اور ایثار ان کا اقرار کیا. لیکن جب سرکار مولا مرتضیٰ کی باری آئی، انہوں نے بیان کی خلافت مولا مرتضیٰ کی. ایو الناس، او لوگو، یا ہاؤلائے، او میرے مخاطبین میں تمہیں بتاؤں، تم نے علی مرتضیٰ کا نام لیا کہ انہوں نے خلافت کی اور تم نے بہت زور مارا باتیں کرنے میں، مگر میں تمہیں بتاؤں کہ باقی خلفاء نے خلافت کی، خلیفوں کے درجات بلند ہوئے، لیکن علی کو خلافت ملی، خود خلافت کا مقام بلند ہو گیا. فَإِنَّهُ نَوَّرَهَا، علی مرتضیٰ نے خلافت کو منور کیا.
फ़र्क समझ आया है? सुभान अल्लाह। अली ने खिलाफत को मुनव्वर किया है। इसी तरह बाकियों को शहादत भी मिली, लेकिन उनकी शहादत के अपने दर्जे हैं। जैसे बाकी नबियों को नबूवत मिली, नबियों के दर्जात बुलंद हुए, सरकार को नबूवत मिली तो नबूवत को नया मकाम मिल गया जो पहले नहीं मिला था। ये फ़र्क है। नबी सारे नबी हैं, लेकिन सरकार को नबूवत मिलने से नबूवत को नया मकाम मिल गया। शहीद सारे शहीद हैं, लेकिन इमाम हुसैन की शहादत से खुद शहादत को नया मर्तबा मिला जो पहले कभी नहीं मिला था। इसमें सैयद शुहदा का लफ्ज़ संभालता है जनाब अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात पाक के बारे में, लेकिन ये बात आपको याद रखनी चाहिए, वो सैयद शुहदा हैं यौम उहद के दिन जो शहीद हुए उन सब के सरदार वो हैं। मुझे बताइए, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ुबान चूसता रहा, जिसके लिए नमाज के सजदे लंबे हो जाते रहे, जनाब सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा आके आपको नबी करीम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर से उठाती हैं। सरकार नमाज से फरागत होके फरमाते हैं, तेरा क्या मतलब है, मेरा और हुसैन का मामला तू बीच में क्यों दखल देती है, मैं जानूँ और हुसैन जाने। यानी जनाब सैयदा को कहा कि तुम्हें अक्ल नहीं था, ये मेरी नमाज में कोई बंदा किसी की नमाज में से ऊपर नीचे उतरे बैठे तो नमाज ख़राब होगी कि नहीं होगी। वाह हुसैन तेरी अदाओं पर कुर्बान कि नबी की नमाज ख़राब नहीं होती। जिसका ये मर्तबा है, शहादत उसके बराबर का कौन होगा। ये ठीक है कि सब शहीदों ने शहादत पाई, लेकिन नोके नेज़ा पर चढ़ के किसने कुरान पढ़ा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत सैयदा फ़ातिमा का लाडला है, जिसका नाम इमाम हुसैन है। और मैंने कुरान मजीद की जो आयत पढ़ी है, आगे भी एक मरतबा इस पर गुफ्तगू कर चुका हूँ। इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम व नूह व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद। अल्लाह ने चुन लिया है आदम अलैहिस्सलाम को और नूह अलैहिस्सलाम को और आले इब्राहीम को और आले इमरान को। आले इब्राहीम सारी तो नबी नहीं है ना। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो दादा हज़रत इस्माइल, उनकी औलाद में से सिर्फ एक सरकार नबी है, बाकी कोई नबी नहीं। तो इसका मतलब वो औलाद जो गैर नबी है उसको भी चुना। तो नबियों को तो नबूवत की वजह से चुना होगा ना, लेकिन नबी की आल को बग़ैर किसी और हिकमत के सिर्फ उनकी औलाद होने की वजह से चुना है। और आले इमरान को, इमरान तो बिल इत्तिफाक नबी नहीं है ना, उनकी औलाद को भी चुना। लेकिन आगे एक जुमला आ रहा है जिसमें इल्म का एक बड़ा संगीन राज है। वो क्या? ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद। क़वाइद अरबिया में इसका नाम है आल। आल कई एक चीज़ों को बयान करने के लिए आता है। उनमें से एक गर्ज उस आल की ये होती है कि वो वजह बयान करता है। इसको अंग्रेज़ी में आप अगर कहना चाहें तो इसको आप कहेंगे एक्यूज़ेटिव ऑफ सेंटेंस। आल उस कलमे का नाम है या उस जुमले का नाम है या उस सेंटेंस का नाम है कि जो वजह बताता है, जो पहले चीज़ गुज़र चुकी है उसकी वजह क्या है, पहले क्या चीज़ गुज़री है, अल्लाह ने चुना है। यार उन्होंने नमाज़ें बहुत पढ़ी हैं, कहा नमाज वजह नहीं है। हज बहुत किए हैं, कहा हज उनकी बरतरी और चुने जाने की वजह नहीं है। उन्होंने ज़कातें बहुत दी हैं, कहा ये उनके चुने जाने की वजह नहीं है। उनके चुने जाने की वजह ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद, ये हाल बयान करता है क्योंकि वो बाज़ की औलाद है। यानी औलाद होने की वजह से इस मफहूम को और इस इस्तिदलाल को चैलेंज करने वाला माने नहीं जना आज तक। यानी इस कलमे ने बतला दिया कि यह हाल तालीलिया है, वजह बताता है कि क्यों उनको चुना है। उनका कद बड़ा था, छाती बड़ी थी, वज़न ज़्यादा था, दलेर थे, लड़ाके थे, बहादुर थे। का कोई वजह नहीं सिवाय इसके कि बुज़ुर्गों की औलाद में से थे। यार और बुज़ुर्गों की औलाद में से होने की वजह से अगर किसी को चुना जा सकता है
تو مدینے کے شہنشاہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے کیوں نہیں چنا جا سکتا؟ اس وقت ہم دیکھتے ہیں بعض اولیاء اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، انہوں نے کتابیں اس پر لکھی اور بہت کام کی باتیں لکھی ہیں، اور بعض علماء ربانی نے بھی اس پر کتابیں لکھی ہیں بڑی شاندار، لیکن بعض اس وقت کے مولانا لوگوں میں ایسا طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت ان وقتوں کے لیے تھیں، آج نہیں ہے۔ یار یہ تو کافرانہ سوچ ہے، مومنانہ سوچ نہیں۔ یہ قرآن تو قیامت تک اسی طرح انفورسیبل رہے گا، بلکہ قیامت کے فیصلے اس کے مطابق ہوں گے۔ یہ کینسل ہونے والی کتاب نہیں، ایبروگیشن اس کی نہیں ہوگی، یہ چلتی جائے گی۔ جس تاریخ نبی کی نبوت ختم ہو اس تاریخ اس کی کتاب کینسل ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کیوں ختم ہوئی؟ کہ وقتی طور پر ان کی نبوت کا عمل دخل زمین پر نہیں رہا، جب آئیں گے تو سرکار کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، اس لیے اس کو فوری طور ایبروگیٹ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تورات جو ہے اس کی ایبروگیشن کیوں ہوئی ہے، وہ منسوخ کیوں ہوئی ہے؟ کہا یہ نبی کے پاس جو کتاب تھی بطور معجزے کے تھی، معجزے کی ضرورت اس وقت تک ہوتی ہے جب نبی کی نبوت چل رہی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا وہ معجزہ تھا، کہا وہ کب تک رہا؟ کہا جب تک ان کی نبوت چلتی رہی۔ جس تاریخ ان کی نبوت کے سلسلے کا اختتام ہوا اس تاریخ وہ ید بیضا بھی نہ رہا اور وہ لاٹھی بھی نہ رہی، پر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے قرآن۔ کہا میرے محبوب نہ تیری نبوت ختم ہوگی نہ یہ قرآن ختم ہوگا، یہ معجزہ چلتا رہے گا جب تک نبی کی نبوت جاری رہے، اس وقت تک اس کے معجزے کے جاری رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قیامت کے میدان میں بھی یہ قرآن مجید پیش ہوگا۔ سرکار نے فرمایا ماہ رمضان اور قرآن مجید یہ دو گواہ کی حیثیت سے پیش ہوں گے۔ ایک ماہ رمضان شریف کہے گا رات کو میں نے اس کو، دن کو میں نے روزے میں مصروف رکھا ہے، قرآن کہے گا رات کے وقت تراویحوں میں نے اسے مصروف رکھا ہے، اس لیے مولا کریم اس کو معاف کر دے۔ تو یہ کام ان کا وہاں بھی چلے گا۔ تو سرکار کا معجزہ ہے قرآن۔ قرآن کینسل کیوں نہ ہوا؟ کہا نبی کی نبوت چل رہی ہے، اب مرزا جی کی یہاں نبوت کا کہاں گنجائش نکلے گی؟ جب تک نبی کی نبوت جاری رہے اس وقت تک اس کا معجزہ جاری رہتا ہے۔ جب نبی کی نبوت کا اختتام ہو جائے ساتھ ہی اس کے معجزات کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی جو اولاد ہے یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا اعجاز ہے۔ فرمایا یہ میری اولاد جو ہے اِنَّ مسئلہ آل بیتی، اِنَّ مسئلہ آل بیتی فیکم کسفینۃ نوح من رکب نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ کہ یہ میری آل بیت کشتی نوح کی مانند ہے۔ کشتی نوح علیہ السلام کا معجزہ تھا نا، جب تک طوفان رہا اس وقت تک کشتی رہی، جب طوفان نہ رہا تو کشتی کے تیرنے کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ کہا میری امت ختم نہیں ہوگی، اس لیے میری آل بیت بھی ختم نہیں ہوگی، قیامت تک لوگ میری آل بیت کی کشتی پر سوار ہوتے رہیں گے، ان کے بیڑے پار ہوتے رہیں گے۔ آج تک جتنے بھی جھوٹے لوگ گزرے ہیں ان سب کا ایک کرتوت یہی تھا۔ مرزا قادیانی خود سید بننے کی ٹرائی کرتے رہے، وہ ماں کا نام چراغ بی بی اور مغل خاندان کا بندہ، اور بچپن وہ حال اس کا گزرا ہے۔ جب بچپنے کے ساتھی سامنے آتے تھے نا تو فرنٹیئر یاد آتا تھا۔ مرزا جی ٹھس کر کے بیٹھ جاتے تھے کہ آ کے تو سجنا او ہوگا لاکھ سناواں، ایک قدم نہیں چل سکتے تھے۔ تو پیغمبروں کی اولاد جن کو آل کہتے ہیں ان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں۔ کہا یہ میری آل بیت قوم کی نجات کا ذریعہ ہے، جب تک یہ اس میں موجود رہیں گے۔ اِنَّ آلَ بیتی فیکم امان لآل الارض کما ان النجوم امان لآل السماء۔ یہ میری آل بیت زمین والوں کے لیے اسی طرح امن و امان کا ذریعہ ہے جس طرح ستارے آسمان پر امن و امان کا ذریعہ ہے۔ جب ستارے نہیں رہیں گے آسمان بھی ٹوٹ جائیں گے، جب میری آل زمین پر نہیں رہے گی تو زمین بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو اس آل کا یہ قصہ ہے۔
اب دیکھیں زمانہ کون سا ہے، سرکار کا زمانہ ہے۔ ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے سرکار کے اشارے سے چاند ٹوٹتا دیکھا ہے، سبحان اللہ سورج کو پلٹتا دیکھا ہے۔ بے ایمانی کو کسی خاص زمانے کی خصوصیت نہیں ہے۔ اتنا مبارک زمانہ سرکار وہاں خیر القرون کرنی، سب سے اچھا میرا زمانہ ہے۔ اس کے بعد ان کا زمانہ جو اس کے بعد آئیں گے، اس کے بعد ان کا زمانہ جو اس کے بعد آئیں گے۔ کہتے ہیں یار ہم اس زمانے کو سب سے اچھا کس طرح مانیں؟ اس میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، ان کے نام لیتے ہو، یزید کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ یزید بھی تو ہے نا، اس کا بھی نام لو نا، کہ وہ تمہاری پارٹی کا اس لیے اس کا نام نہیں لیتے ہو۔ یار ایک ہے زمانے کا افضل ہونا، ایک ہے اس کے اندر کوئی کام کیا جائے تو اس کا افضل ہونا۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے نا، لیکن کس کے لیے بہتر ہے؟ جو اللہ اللہ کرے، جو تلاوت کرے، جو ذکر الہی کرے، باوضو ہو کر جاگے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ لیلۃ القدر کو ڈکیتیاں کرے، چوریاں کرے، نقب زنی کرے، راہ زنی کرے، لوگوں کے راستے جاتے لوگوں کو لوٹے، پھر اس سے کیا فائدہ پہنچنے کا ہے؟ امام حسین کی شخصیت ایسی ہے، یہ 4 سال ہجرت میں ان کی ولادت ہوئی، سرکار کی گود میں انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں، سرکار نے خود ان کے منہ میں گٹھی ڈالی ہے۔ اور حضرت کی ولادت سے پہلے ام الفضل بنت الحارث حضور کی چچی صاحبہ ہیں، آ کر کے کہتے یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بڑا ڈراؤنا ہے، بڑی پریشان ہوں۔ کہا اسی لیے خواب کی تعبیر اس سے پوچھو جو علم خواب جانتا ہے، ہر بندے سے مت پوچھو، کوئی غلط تعبیر ہو جائے تو غلط نتیجہ ہو سکتا ہے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کیا میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، آپ کے بدن سے کاٹا گیا ہے، میری گود میں آ کے لگا ہے۔ سرکار نے فرمایا اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ آپ ادھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا حضرت سیدہ فاطمہ کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے، وہ پیدا ہوگا، وہ تیری گود میں رکھا جائے گا، لیکن ذرا دیکھیں دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ سرکار کی نگاہوں سے کربلا کے واقعات گزر گئے، آپ نے دیکھا جن کی یہ شان ہوگی، میری گود میں نواسا بن کے کھیلے گا، میری پشت پر نواسا بن کے نماز کی حالت میں سواری کرے گا، جس کی شان سید شباب اہل الجنہ حسن و حسین دونوں جو ہیں یہ اہل جنت کے سردار ہیں۔ یار جنتی تو لوگ بہت سارے ہیں، لیکن سردار کون ہے؟ جنت کی سرداری کس کی چیز ہے؟ طبرانی کے اندر حدیث ہے، طبرانی اوسط میں ابھی میں نے مطالعہ کیا ہے تو وہ میرے مطالعے سے پھر سے گزری ہے۔ اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے میری طرف 3 وحییں کی علی مرتضیٰ کے بارے میں۔ گھر والے نے پوچھا وہ کیا وحی تھی؟ انہوں نے کہا وحی یہ تھی کہ اللہ کریم کی طرف سے جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر کے ادب سے السلام علیکم کہا اور کہا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ علی مرتضیٰ جو ہے نا یہ امیر المومنین، ایک روایت ہے سید المومنین فی الدنیا والآخرہ، دنیا و قیامت دونوں جہانوں میں علی سردار ہے سب کا۔ پہلی امتیں بھی یہ امت بھی، ان میں سے کوئی اس کا برابر کا بندہ نہیں، سب کا سردار ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ کہا امام المتقین، جو متقی کہلائے۔ تو کیا یہ انہوں نے بحث چھیڑے رکھی ہے مجھ سے؟ سید جنب اتقی الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو سب سے بڑا متقی ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے دور رکھے گا۔ یار سرکار نے فرمایا وہ تو علی ہے، فرمایا وہ علی ہے۔ اللہ نے میری طرف وحی کی کہ سارے متقیوں کا امام علی ہے۔ اور تیسری چیز کیا وحی ہوئی؟ کہ تیسری یہ وحی ہوئی کہ 5 کلیانوں کا پیشوا اور لیڈر علی ہوگا۔
یہ عام طور پر زمیندار بیلوں کے بارے میں یہ 5 کلیان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ غر المحجلین عربی زبان میں جس جانور کے چاروں پاؤں سفید ہوں، ماتھے پر سفیدی کا نشان ہو، اس کو 5 کلیان کہتے ہیں۔ تو قیامت کے میدان میں جتنے بھی نمازی ہیں نا، ان کے وضو والے سارے اعضاء چمک رہے ہوں گے، پیشانی پر نور ہوگا، آگے آگے علی ہوگا، علی سب کا علم بردار ہوگا قیامت کے میدان میں، اور جتنے کوئی اللہ سے تعلق رکھنے والے اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ یہ 3 وہی ہیں میری طرف سے ہوئی۔ ابن عساکر نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور حضرت امام احمد حنبل نے بھی فضائل امیر المومنین کے اندر یہ بات بیان کی ہے۔ تو اب ذرا بتائیں، جس کا باپ علی ہو، جس کو تلوار ماری ہے اٹھا نہیں ہے، وہ نہیں کہہ سکتا علی نے مجھے 1 مرتبہ تلوار ماری، 2 مرتبہ ماری، نہیں، جس کو ماری ایک ہی کافی ہو گیا، ایک ہی گولی اس کے لیے کافی ہو گئی۔ کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ کہے میں نے علی کو تلوار ماری، علی گرا، نہ علی گرا، نہ علی کی ضرب سے کوئی بچا، اور کہ وہ علی ایسا ہے کہ جو ساری زندگی میں کبھی نہیں بھاگا۔ سرکار نے جب جھنڈا دینا چاہا، فوج کا علم بردار اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا، وہ گائیڈ کرتا تھا ساری فوج کو۔ تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ اور بھی کافی بزرگ ہیں، کسی اور کو جھنڈا دیں۔ آپ نے کہ علی جو ہے جرارن لیسا بفرارن، علی بہادر ہے، بار بار حملے کرنے والا ہے، بھاگنے والا نہیں ہے۔ یعنی سرکار کو پتہ ہے کس نے بھاگنا ہے کس نے نہیں بھاگنا۔ ہاتھ میں جھنڈا اٹھایا ہوا وہ بھاگا جا رہا ہو، کیا رونق بنے گی اس وقت؟ بھاگنے کی کوئی مثال جناب علی مرتضیٰ کی نہیں ہے۔ 50 گھڑ سواروں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا ابن عساکر، اس کے اندر ہے یہی بات لکھی حضرت امام احمد حنبل نے بھی مناقب امیر المومنین کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام فرمائے یہ جو سامنے جتھا ہے نا اس پر حملہ کر جا۔ حملہ کرنے والے کتنے؟ 1۔ حملہ کتنوں پہ کرے؟ کہ یہ جو پارٹی ہے نا، پورا گروپ ہے نا، اس پورے گروپ پر رب کا نام لے کر کے حملہ کر جاؤ۔ کہ ان میں 1 آدمی پہنچتے ہی قتل کر دیا، باقی بھاگے جتنا بھاگا جا سکتا تھا، مگر نہیں بھاگا تو علی۔ یہ دشمنوں کا گروپ ہے۔ دوسرے گروپ کو دیکھا تو سرکار اب اس گروپ پر حملہ کر جا۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ حملہ کرنے والا اکیلا ہے، میں اس کو آرڈر کر رہا ہوں کہ تو حملہ کر جا۔ ایک اکیلے آدمی کو پورے گروپ پر حملہ کرنے کا حکم دینا، معلوم ہے سرکار کو پتہ ہی ہے کتنے پانی میں ہے، یہ کیا کر دکھائے گا۔ اور کوئی ہے نہیں کسی کو کہیں، ہے ہی پاس علی علی ہے۔ اس میں بھی 1 آدمی مارا، باقی سارے بھاگ گئے۔ 3 گروپوں پر یکے بعد دیگرے حملے کیے، اور لکھا ہے امام احمد بن حنبل نے 50 گھڑ سواروں کو مولا مرتضیٰ نے اپنی تلواروں کے واروں سے ٹکڑے کیے۔ یہ مزے کی بات ہے، امام حسین اس کا صاحبزادہ ہے، پلے ہے مدینہ طیبہ میں۔ سرکار کی بارگاہ میں پیار ایسا ہے کہ ایک مرتبہ حسن حسین دونوں نے تختیاں لکھیں، امی جان سے فیصلہ کرانے گئے کہ بتاؤ میرا خط اچھا ہے یا حسن کا اچھا ہے۔ ان کا میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، اپنے نانا ابو کے پاس جاؤ۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے کہا دونوں تختیاں لاؤ، دونوں تختیاں لائی گئی، کہا ہموار سطح پر ان کو بچھا دو، بچھائیں گے۔ آپ نے اس پر 7 موتی چھوڑے، 3 ادھر چلے گئے، 3 ادھر چلے گئے، 1 درمیان میں تھا۔ اب جناب امام حسین سخت بے چین ہے کہ یہ کوئی فیصلہ کرے، ٹک کر کے وہ ٹوٹا درمیان سے، آدھا ادھر جا لگا آدھا ادھر جا لگا، یعنی ان کی دل جوئی کے لیے موتی ٹوٹے مگر ان کی دل آزاری نہ کی۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام عید والے دن ان کو اٹھا کے کندھوں پر پھراتے ہیں، پیار کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں۔ اور بچے کی عادت ہے، شیر خوار بچے کو گود میں رکھو تو بچہ داڑھی والے باپ کو داڑھی سے پکڑتا ہے، تو جو داڑھی ہے اس میں بچے کے ہاتھ پڑ جائیں تو ایسا سمجھے جیسا کہ سنساری پڑ گئی ہے، جس کو لوہار کی سن نہیں کہتے انہوں،
اس کا اردو میں سنساری اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایسا جیسے سنساری پڑ گئی ہے۔ اب جناب وہ سرکار کی ریڑھ مار اس سے پکڑ لیتے ہیں، حضرت سیدہ دوڑی ہوئی آتی ہیں کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتی، ان کا تیرا کیا مطلب ہے، اس کو پکڑنے میں جانوں اور حسین جان، تیرا کیا مطلب ہے۔ اب جناب سبحان اللہ، سرکار کیا حکمت کرتے ہیں، سرکار اس سے زبان نکال کے نا امام حسین کے منہ مبارک میں ڈالتے ہیں، شہد خارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیرے عصمت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پاؤں چوما ہے، کسی نے ہاتھ چوما ہے، کسی نے جوتا چوما ہے، کسی نے لاٹھی چومی ہے، لیکن جس نے منہ کی زبان چوسی ہے وہ صرف خدا کائنات میں امام حسین ہے۔ بچہ دیکھے نا زبان کو، زبان کے چمڑے کا رنگ چہرے کے چمڑے سے مختلف ہے، ہاتھ کے چمڑے سے مختلف ہے، فوراً اسے پکڑتا ہے۔ تو سرکار نے اپنی زبان مبارک نکال کے وہ زبان جو وہی کی ترجمان ہے، رب جس زبان سے بات کرتا ہے سرکار وہ زبان امام حسین کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ تو بچے کی عادت ہے جس زبان کے ساتھ مصروف ہو جائے ہاتھ خود چھوڑ دیتا ہے۔ تو حضرت سیدہ نے سرکار کی حکمت عملی کو پہچان لیا کہ سرکار بچوں کو بہلانے کا کوئی کام کرتے رہے، لیکن نبوت کی دانش یہ بڑی مختلف ہے، کس طرح سمجھ گئے کہ کس طرح سے یہ ہاتھ چھڑانے چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے میں جس نے سرکار کی چھاتی پر نیند کے مزے لیے ہیں، جس نے سرکار کی گود میں نیند کے مزے لیے ہیں، آج وہ حسین جن گلیوں میں گھٹنوں چل کے پلا ہے، اپنے نانا جان کی انگلی پکڑی ہے، ابا جان کی انگلی پکڑی ہے، آج نانا جان بھی روزے میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، ابا جان بھی نجف اشرف میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، امام حسین بھی جا کے بقیع شریف کے قبرستان میں دفن ہو گئے، اماں جان بھی جس نے پیار سے پالا تھا، آج امام حسین اپنے گھر میں اکیلا ہے۔ مدینہ شریف جو مسجد نبوی ہے اس کے جنوب مشرقی کونے پر آپ دیکھیں، آج کل تو پتہ نہیں کیا صورت ہے، جو میں مدینہ طیبہ میں تھا وہ کالے پتھروں کا مکان تھا، اس کا نام تھا بیت الحسن۔ اس مکان سے آخری مرتبہ بنو امیہ نے حضرت امام حسن کے خاندان کو نکالا تھا، یہ رہائش کی جگہ تھی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ اس گھر میں پلے تھے، آج دیکھتے ہیں کہ اس مکان کو چھوڑنا پڑا ہے، آپ روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ کی صاحبزادی جناب سیدہ سغرا وہ کہتی ہیں ابو مجھے نہ چھوڑ کے جائیں، میں بہت چھوٹی ہوں، میں نہ بازار سے سودا خرید سکتی ہوں نہ تنہا سو سکتی ہوں، میری اماں بھی آپ کے ساتھ جا رہی ہیں، بتائیے میں رات کو کس کے وقت سوؤں گی۔ کہا بیٹی کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہوا ہے کہ اس پر میں قادر نہیں ہوں، مجھے اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے۔ پہلے نقشہ موقع واردات بن چکا ہوا ہے، حضور اپنے کمرے شریف میں جلوہ فرما ہیں۔ یہ جو مسجد نبوی ہے نا، جہاں روضہ شریف ہے، روضہ شریف سے جو جنوب کی طرف خلا ہے نا، یہ خلا یو ٹرن کی شکل میں تھا، 9 کمرے یہاں بنے ہوئے تھے، وہ سرکار دو عالم السلام کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے، باری باری سرکار ایک کے پاس رات کو ٹھہرنا، دوسرے کے پاس ٹھہرنا۔ اس تاریخ حضرت ام سلمہ کے گھر آپ کا قیام تھا، تو جبریل امین آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ رب نے مجھے بھیجا ہے۔ کہا کے لیے بھیجا ہے؟ کہ رب نے مجھے یہ آیت دی ہے کہ میرے محبوب پر جا کے پڑھو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نقشہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نقشہ کیسا ہے؟ مسجد نبوی میں جاؤ نا، سرکار کے روضے شریف کے چہرہ مبارک کے جدھر نشانات ہیں ادھر منہ کرو، وہ جنوب کی سائڈ بن جاتی ہے، اس میں یو ٹرن تسلیم کرو، اس کے اندر 9 کمرے تسلیم کرو، ان میں ایک کمرہ ہے جو حضرت سیدہ ام سلمہ کا ہے۔ تو سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امینہ کے سلام عرض کیا اور یہ آیت پیش کی کہ بجوز اس کے نہیں ہے
کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے، یار یہ کثر کی ترکیب ہے، سب سے نفی کی ارادے کی، اور کسی کا ارادہ نہیں، صرف اللہ کا ارادہ ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اہل بیت کو جب شان تطہیر ملنے لگی تو کئی لوگوں کے پیٹوں میں درد پڑا، کہا پھر ہم نے کسی کی مرضی تلاش نہیں کی، صرف اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوا اللہ کا جو ارادہ ہے، اللہ کو خود زوال نہیں، اللہ کے ارادے کو زوال نہیں۔ یعنی یہ جو تطہیر عطا کرنے لگے پاکیزگی، پاک اور صاف کرنا، پیوریفائی کرنا، سینکٹیفائی کرنا، مکمل طور پر صاف ستھرا کرنا، اس کا تعلق صرف میرے ارادے سے ہے اور کسی سے نہیں ہے۔ تو میں اپنی صفات کے یہ ارادہ بھی صفات باری تعالیٰ میں سے ہے، نہ مجھے زوال ہے نہ میرے ارادے کو زوال ہے۔ قیامت آ سکتی ہے، آل بیت اطہار کو زوال نہیں آ سکتا۔ لاکھوں بے ایمان دنیا میں کوشش کرتے چلے گئے، کر کے ہلاک ہوئے، مگر عظمت آل بیت کے جھنڈے ہمیشہ بلند ہوتے رہے۔ جس وقت یہ پابندی ہو گئی تھی کہ علی نام کوئی نہیں رکھ سکتا، حسین نام کوئی نہیں رکھ سکتا، حسن کوئی نام نہیں رکھ سکتا، اس زمانے میں آپ پوری کتابیں مطالعہ کریں، کثرت کے ساتھ علماء کے نام علی محمد حسن حسین، علی محمد حسن حسین۔ آپ جن علاقوں کے رہنے والے ہیں، میں سب کے علاقے میں تو نہیں گیا ہوں نا، لیکن آپ اپنے علاقوں میں پھر کے دیکھیں، ایک پورے گاؤں میں 4 بندے ایسے لائیں جن کے نام کے ساتھ ان میں سے کوئی نام نہ ہو، علی محمد حسن حسین۔ جس جگہ بھی جائیں گے یہ نام آپ کو ہر جگہ ملے گے۔ ضلع زارے میں چلے جائیں، کشمیر میں چلے جائیں، مقبوضہ کشمیر میں چلے جائیں، ہندوستان میں چلے جائیں، عربستان میں چلے جائیں، جدھر بھی جائیں، یعنی جو ان کو دباتے رہے تو یہ نام ابھرتے رہے۔ جب اتنی پابندی تھی تو ان کے نام کو پھیلانے والا پھر کون تھا؟ ایک بات یہ سمجھ میں آئی ہے، اللہ کی طرف ارادے کو منسوب کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ لازوال ہے، اس کا ارادہ بھی لازوال ہے، اور اس کے ارادے کی پروسیجر یہ ہے کہ اذا اراد اللہ شیئا فیکون لہ کن فیکون۔ اللہ کریم کسی چیز کا ارادہ فرمائے، صرف اتنا کہتا ہے کن، ہو جا، ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب جو ان کو پاک کرنے کا ارادہ فرمایا، کن کہا اور پاک ہو گئے۔ ایسا نہیں کہ پاک کرنے کے لیے پھر انتظار کرنا پڑا۔ دوسرا یہ کہ سرکار نے اس آیت کے اترنے سے پہلے کہا تھا، اے مولا کریم اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا کریم یہی صرف میری اہل بیت ہیں، اذہب عنہم الرجس، ان سے ناپاکیزگی کو دور فرما، وطہرہم تطہیرا، اور انہیں پاک کر جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ سرکار نے کہا تھا، سرکار کا ارادہ تھا۔ رب نے کہا میرے محبوب میں تیرے ارادے سے بھی نہیں کہہ رہا، میں صرف اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ الزام دے کہ اس نے صرف اپنے نواسوں ہی کے لیے دعا مانگی ہے، باقیوں کے لیے نہیں مانگی۔ میں تجھے بیچ میں سے نکالتا ہوں، میں خود ارادہ کر دیا، میرا اپنا ارادہ ہے، اپنے ارادے سے صرف ان کو پاک کیا اور پاک کرتا رہوں گا۔ تو اب جناب پل پوس کے جوان ہوئے تو ابا جی بھی چلے گئے، بڑے بھائی جان بھی چلے گئے، اماں بھی چلی گئیں، نانا مکرم بھی چلے گئے، ان کے بڑے بڑے چاہنے والے بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب امام حسین پر تنہائی کا وقت ہے۔ جب رخصت ہونے لگے مدینہ طیبہ سے، یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے، جب مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، یہ محرم کے ایام نہیں ہیں، یہ رجب کے آخری ایام 27 رجب کو۔ کہا مولا کریم یہ تیرے محبوب کا وہ شہر ہے جہاں 27 رجب کو سرکار معراج پر گئے تھے، مکہ شریف سے معراج پر گئے تھے نا 27 رجب کو۔ میں تیرے محبوب کے مشن کو پروان چڑھانے کے لیے مدینہ طیبہ کو 27 اپریل کو 27 رجب کو چھوڑتا ہوں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مشن ایک ایسی مقدم چیز ہے کہ مدینہ شریف تو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن مشن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ امام حسین نے تیاری پکڑی، اب اپنی جتنے بھی بار برداری، ادھر یزید کی طرف سے لیٹر آیا کہ تم ایسا کرو کہ سب سے پہلے تم امام حسین کو گرفتار کرو، پھر عبداللہ بن عمر کو گرفتار کرو، پھر عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کرو۔
یہ 3 شخص گرفتار کرو، اس سے کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ عبداللہ ابن عمر جناب عمر کا صاحبزادہ ہے، اہل بیت کے لیے جان دینے والا بندہ ہے، اگر یہ آزاد رہے گا تو مزاحمت کرے گا۔ دوسرا زبیر بن العوام، ان کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر، یہ بھی ایسے شخص ہیں جو حضرت ابو صدیق کے نواسے ہیں، یہ بھی جب تک آزاد رہیں گے تمہارے گلے پڑے گے۔ اور اسی طریقے سے حضرت امام حسین کے باقی رفقائے کار، لیکن امام حسین کو وقت سے پہلے پتہ چل گیا، آپ نے رات کے وقت ہی سامان اپنا جانوروں پر لاد دیا، گھر والوں کو تیار کیا، گئے بقیع شریف میں، اماں جان یہ تیرا حسین ہے، آج بے سہارا ہو کر مدینہ طیبہ چھوڑ رہا ہے، جس حسین کو لمحے بھر کے لیے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی، آج ہمیشہ کے لیے اوجھل ہونے کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ اماں جان ایک مرتبہ اٹھ کے مجھے السلام علیکم تو کہہ دو، آج وقت ہے مجھے اس سے بھی سہارا ملے گا، میرے سامنے بلاؤں کے طوفان نظر آ رہے ہیں، ان سے مجھے گزرنا ہوگا، اماں جان تیرے سہارے سے مجھے بڑی تسکین ملے گی۔ ادھر بقیع شریف کے اندر باقی جو شہداء ہیں، جو آل اللہ مدفون ہیں، ان میں سے جن جن سے تعلق ہے ان کو سلام کہتے ہیں اور روانہ ہوتے ہیں، اور یہ راستہ مکہ شریف کو جانے والا راستہ ہے۔ اس شارع کا نام ہے شارع ابو ذر، آج بھی اس سڑک کا نام شارع ابو ذر ہے، اور وہاں سے اللہ کا نام لے کے روانہ ہوتے ہیں، اور کئی دن گزرے، آپ مکہ شریف میں آپ پہنچے۔ اس جگہ ایک لیگل کویشچن ہے کہ امام حسین اپنے وقت کے حکمران کے خلاف آپ نے تلوار کیوں اٹھائی، آپ اس کے مزاحم کیوں ہوئے؟ اولی الامر کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، جو حاکم وقت ہو اس کے بات ماننے کا حکم ہے، قرآن کے اندر ہے موجود۔ تو پھر امام حسین نے قرآن کو جانتے ہوئے بھی پھر یزید کے سامنے مزاحمت کیوں کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، آپ نے دیکھا کہ کوئی اخبار نہیں، ریڈیو نہیں، ٹیلی ویژن نہیں، کوئی انٹرنیٹ نہیں، ایک دوسرے تک بات پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں، تو پھر میں بجائے اس کے کہ یہاں مدینہ طیبہ بیٹھ کے انتظار کروں، میں چلتا ہوں مکہ شریف میں، یہ رجب کا مہینہ ہے، اب حج کا وقت قریب آ رہا ہے، وہاں چل کے انتظار کر لیں گے، اور لوگ آتے جاتے رہیں گے، آنے جانے والوں سے استصواب کر لیں گے، ریفرینڈم جس کو کہتے ہو، ریفرینڈم کروا لیں گے کہ کیا یزید خلافت کا حقدار ہے؟ وہ یزید جس نے اپنی سوتیلی ماں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا، جو آدمی کھلے طریقے سے شراب پیتا تھا۔ دور حاضر میں بھی ایک طبقہ ہے جو کہتے ہیں جناب یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے، آپ کے نعرے کی بات ہے۔ سن 53 میں وہاں تقریر کے لیے گیا، میری داڑھی مونچھ اس وقت نہیں تھی، مولوی مسکین دال گرام بازار والے اور مولوی عمر یاد شاہ گورسیاں والے، سید نہیں تھے، کلو تھے وہ، لیکن شاہ کہلاتے تھے۔ یہ جتنے بھی بناوٹی لوگ ہیں ان کا پیچھا جب تلاش کرو غلط نکل آتا ہے۔ تو یہ دونوں بھی گئے، لیکن یہ کافی خوش آواز بھی تھے، شور شار بھی کافی مچاتے تھے، لیکن مجھے یہ کنسیڈر ہی نہ کریں۔ بیٹھے سفر کر رہے ہیں، وہاں جا پہنچے تو لوگوں نے کی بڑی بڑی داڑیاں دیکھ کے بڑے اتفاق سے ملاقات کی۔ میں پہلی مرتبہ نعرے گیا تھا اور میری داڑھی مونچھ کا نشان بھی نہیں تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو مجھے انہوں نے ایک نوجوان آدمی سمجھ کے میرے ساتھ پنجے ہاتھ ملایا، لیکن کچھ اہمیت نہ دی۔ تقریر کا وقت آیا، انہوں نے یہ سمجھ کے کہ یہ نومر آدمی ہے، کوئی الٹی سیدھی 2-4 باتیں کرے گا، اس کو کرنے دو، اس کے بعد جب مجلس جم جائے گی تو پھر ہم تقریر کریں گے۔ میں جب کھڑا ہوا، میں نے تقریر کے دوران امام حسین کے فضائل بیان کیے اور منکرین اہل بیت کا رد کیا کہ من مات علی بغض آل محمد فقد مات کافرا، جو آدمی اہل بیت کا بغض لے کے مرا، توبہ نہیں کی، کافر کی موت مرا ہے۔ اور مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق بتایا
کہ بغض علی یہ نشانی منافقت کی ہے. ما کننا نعرف المنافقین الا ببغضہم علیہ، ترمذی شریف کی عبارت. جب میں نے ٹھکا ٹھکے باتیں عربی میں پڑھی، رنگ دونوں کے پیلے پڑ گئے. تو میں نے کہا اس وقت اس یزید کافر نے، یزید بے ایمان نے جب 2-4 مرتبہ کافر بے ایمان کہا، اس وقت کہنا میں نے کہا کیا بات ہے، آپ کو کیوں تکلیف ہوئی؟ ان کا یزید کو کافر تو نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا کیا کہنا چاہیے؟ کہا وہ ایک گنہگار مسلمان تھا. میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں مولوی صاحب، مولوی مسکین صاحب سے پوچھا، میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کس طرح کے مسلمان ہیں، گنہگار یا معصوم؟ گنہگار مسلمان ہیں یا معصوم مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں بھی گنہگار مسلمان ہوں. پھر میں نے کہا اگر مجھ سے کوئی پوچھے یزید کیسا مسلمان تھا، آپ اپنا ایڈریس دیں، میں بتاؤں گا میں اس طرح کا مسلمان تھا یزید. اب وہ سخت گھبرائے، دوسرے کی طرف ہاتھ کر لیا. میں نے کہا آپ اپنا ایڈریس دے دیں، پھر دوسرا پتہ آپ کو بتا دوں گا بھائی یزید اس طرح کا مسلمان تھا. اب جناب کفر یزید پر جب دلائل گرائے نا تو دونوں سخت گھبرائے. اب وہ تقریر کیا انہوں نے خاک کرنی تھی. تقریر کر کے جب گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہوا تو میں نے کہا میں اب بس کرتا ہوں، گھنٹہ ہو گیا ٹائم. لوگوں نے شور مچایا، انہوں نے کہا شاہ صاحب تقریر پوری کریں. میں نے کہا نہیں یہ مولوی بیٹھے ہوئے بڑی بڑی داڑھیوں والے. انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کی تقریر سننے کے لیے آئے، ان کی تقریر سننے کے لیے نہیں آئے، ہم آپ کے جدی مریدوں میں سے ہیں، ہم نے سنا کہ آپ پڑھ کے آئے ہیں، آپ کی بات سننے کے لیے آئے ہیں. تو آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتے ہیں یزید خلیفۃ المسلمین تھا اور امام حسین باغی تھے. امام غزالی صاحب کا شاگرد ہے، اسپین کا رہنے والا ہے. اس کی کتاب کا نام ہے العواصم من القواسم. اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ امام حسین باغی تھے، یزید خلیفۃ المسلمین تھا. میں نے کہا دراصل جس طرح کے تم مسلمان ہو اسی طرح کا تمہارا خلیفہ بھی ہے، جس طرح کے مسلمان ہو اسی طرح کا خلیفہ ہے. جب تم پکے بے ایمانوں میں سے بے ایمان مسلمان ہو تو تمہارا خلیفہ بھی وہی ہو سکتا ہے جو 1.5 مرتبہ بے ایمان ہو. اب جناب سخت گھبرائے. تو یہ آج بھی یزید کے حامیوں میں ایک بڑا طبقہ موجود ہے، کہتے ہیں کہ جی یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے. اور کیوں نہیں برا کہنا چاہیے؟ اور جس نے امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑوائے، جس آدمی نے مسجد نبی میں گھوڑے باندھے ہیں، جس آدمی نے مدینہ طیبہ کی 1000 نوجوان دوشیزہ لڑکیوں سے بدکاری کروائی ہے اور ان سے 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے، اس کو کیوں نہ برا کہیں؟ جس آدمی نے کعبے پر پتھراؤ کرایا ہے، بعد میں آگے تقریر میں یہ سلسلہ آئے گا جب میں پیش کروں گا کہ کون سی تاریخوں کو کس کے ذریعے سے انہیں پتھر پھینکوائے ہیں. اب اس کے باوجود بھی یزید اچھا لگتا ہے. بڑی بڑی داڑھیوں والے، پانچے اوپر اٹھے ہوئے ہیں، سر گنجے کیے ہوئے ہیں، مونچھیں کانوں تک منڈی ہوئی ہیں، اور کہتے پھرتے ہیں جناب ہم اہل حدیث ہیں، ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں. وہ تمہارا ہی پیشوا تھا اس لیے وہ تمہارا امام ہے. عرض خدمت ہے امام حسین نے سفر کر کے جا کر مکہ شریف میں ڈیرے لگائے. کیا مطلب تھا کہ ابھی ٹائم تھوڑا رہتا ہے، حج کے زمانے کو لوگ حج کے لیے آئیں گے تو سب مسلمانوں سے پوچھوں گا کہ بتاؤ یزید اس کا اہل ہے کہ وہ خلافت کے نظام کو چلائے. جس سے یہ مطلب نکلے گا کہ میں محض اپنی من مانی نہیں کرتا، قرآن اور حدیث کی روح سے میں حق بجانب ہوں. پوری دنیا کے دانشور اور آل اللہ لوگ حج کے لیے آئیں گے، ایک ایک سے کر کے پوچھ لوں گا، جو سب متفق ہوں گے کہ اے امام حسین وہ آدمی ظالم شخص ہے، زانی شخص ہے، شرابی شخص ہے. وہ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے، کہتا ہے یہ شراب پینے کا وقت آیا تو اس نے کہا اگر دین محمدی میں شراب ناجائز ہے تو میں دین عیسیٰ قبول کر کے شراب پی لیتا ہوں. اس کے مذہب کے بارے میں ابھی تو تمہیں شک ہے، بے ایمانی کی کوئی انتہا نہیں، صرف دعوت اہل بیت کی وجہ سے تم اس کے بارے میں اپنا نبی نرم رکھتے ہو، وگرنہ پتہ تمہیں بھی ہے. محمد عبدہ نے جو کتاب لکھی ہے الاقد الفرید، آج کل انہوں نے اس سے نکال دیا حوالہ، اپنی سوتیلی ماں سے بدکاری کرتے ہوئے پکڑا گیا. ایسا بد نصیب تھا. اب امام حسین جا کے
مکہ شریف پہنچے، لوگ آنے جانے شروع ہو گئے۔ لوگوں کو جب پتہ چلا امام حسین استصواب کے لیے، ریفرینڈم کو عربی زبان میں استصواب کہتے ہیں، تو جس علاقے کا رہنے والا ہے، پاکستان جب بنا تھا اس علاقے میں ریفرینڈم ہوا تھا۔ یہ بفے والے مولوی صاحب جو تھے نا، غلام غوث، یہ دعوے دار تھے، اور جو پٹھان تھا نا عبدالغفار خان، یہ سندھیار کا دادا، اس نے کہا تھا ساری پٹھان ولی جو ہے یہ ہندوستان کی حامی ہے، پاکستان کی حامی نہیں۔ اس وقت یہ ریفرینڈم ہوا تھا، اور وہاں کوارٹ میں گولی چلی تھی، محمد علی جناح مرحوم تھے اور فضل مجاہد جیل میں نعت خان تھے، وہ نعت پڑھ رہے تھے، گولی چل گئی تو باقی دنیا بھاگی، محمد علی جناح دلیر آدمی تھے، وہ نہیں بھاگے، نہ فضل مجاہد جیل میں بھاگا۔ تو محمد علی جناح مرحوم نے پہلی مرتبہ اس کو کہا تھا یہ مجاہد ہے، اس وقت سے لے کر ان کا نام مجاہد کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ طارق کو جو مجاہد کہتے تھے ان کی نسبت سے ان کا نام تھا فضل مجاہد جیل میں۔ تو یہ ریفرینڈم ہوا تھا، دعوے دار تھے اس بات کے کہ یہ سارا فرنٹیئر جو ہے، آج تو پختونخوا اس کا نام ہو گیا نا، اس کا نام تھا فرنٹیئر، تو یہ سارا فرنٹیئر جو ہے پاکستان کے خلاف ہے۔ جب ریفرینڈم کرائے تو پیسے دوانی بھی ان کے میسر نہ آئی۔ یہی وجہ ہے کہ عبدالغفار خان نے جب موت واقع ہوئی تو انہوں نے کہا اس سرزمین میں میری قبر نہ کرو، افغانستان کے علاقے میں میری قبر کرو۔ ذرا اندازہ کریں، امام حسین جو داغ بیل ڈالی تھی حق اور باطل کی، اس کا استعمال پھر 14ویں صدی میں بھی ہوا کہ نہ ہوا؟ وہ ریفرینڈم کرنے کے لیے گئے تھے مکہ شریف میں کہ مسلمانوں سے پوچھ لوں تاکہ لوگ آنے والے وقتوں میں یہ نہ کہیں امام حسین نبی کا نواسہ تھا، اپنی محض لاڈلی قوت کو اس نے استعمال کیا، نہیں، قرآن اور حدیث کی قوت کو استعمال کیا ہے۔ جس ابھی 7ویں یا 8ویں ذی الحجہ ہے، لوگ تیاریاں پکڑ رہے ہیں کہ مینا جائیں گے، اس وقت امام حسین کوفے کی تیاریوں میں ہے۔ دوست کہہ رہے ہیں امام حسین ٹھہر جاؤ، تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ لوگ اس وقت جا رہے ہیں مینا شریف میں، اور مینا میں چل کے قیام کریں گے، اگلے دن صبح وہ جا کے عرفات کے میدان میں حاضری دیں گے، اور واپسی پر مینا میں قربانیاں دیں گے۔ ادھر رضا الہی کہہ رہی ہے امام حسین اگر یہاں لوگ جانوروں کی قربانیاں دیں گے، بیلوں کی قربانیاں دیں گے، بھیڑ بکریوں کی، اونٹوں کی قربانیاں دیں گے، تو میدان کربلا میں تیرے معصوم اصغر کی قربانی لگے گی، امام علی اکبر کی قربانی لگے گی، امام قاسم جوان کی قربانی لگے گی۔ کہاں یہ قربانیاں اور کہاں وہ قربانیاں۔ میرا اپنا ایک کلام ہے پٹھواری زبان میں، پتر حسن دا شیر دلیر سید، پتر حسن دا شیر دلیر سید، بن کے دولہ وچ کربل میدان آیا، نعرہ حیدری مار للکار کہتے، بابے علی دی شان دکھلان آیا، قدمے چچا حضور دے ٹھہ کہتے، وقت آخری لین پیغام آیا، سید کوئی مبارز نہیں بچ سکیا، وچ میدان جب شیر یزدان آیا۔ اے حسین، یہاں لوگ جانوروں کی قربانیاں دیں گے، وہاں تم معصوم علی اصغر کی قربانی دو گے، اور یہاں لوگ صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگائیں گے، لیکن تمہارا یہاں سے لے کر کے کربلا شریف تک کے ریگستان یہ تمہاری سائی کا میدان ہے، اس میں تمہاری دوڑ لگے گی، اور یہاں لوگ خیمے لگا کے بیٹھیں گے، وہاں تمہارے خیموں کو آگ لگائی جائے گی۔ افضل العبادات احمدھا، جس کی تکلیف زیادہ ہو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ تیری تکلیف کا جواب کائنات میں نہ پہلے تھا نہ آئندہ کبھی قائم ہو سکے گا۔ ایسا دیکھا ہے کبھی زندگی میں کہ خیموں کو آگیں لگی ہوئی ہوں اور جوان مرد دشمن کے سامنے للکار رہا ہو، آ جاؤ میدان میں؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی، انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی، کفانی بہذا مفخر
खीना अफगरू, कहते हैं जानते हो मैं कौन हूँ? हमें आज लोग कहते हैं वो जी सैयद होने का बड़ा नखरा करते हैं, हम बेचारे आजिज़ हैं, खाक दर खाक है, नखरा करने की हमारी क्या तौफीक है। सरकार की गली के गदागर हैं, सरकार के खाकसार हैं, सरकार की गली की मिट्टी छानने वाले हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जब मुनकर से वास्ता पड़े तो अपना बाप दियादा किसी काम का हो याद आता है। इमाम हुसैन ने पहले किसी जगह ये बात नहीं कही, इस जगह कही है, अनबनो अलील हिब्रे बिन आले हाशमी कफानी बे आज़ाम अफखरा खीना अफगरू। कहते हैं कि जानते हो मैं कौन हूँ? मैं अली का बेटा हूँ जो पहलवान भी है, सबसे बड़ा आलिम भी है। पहलवान होना और आलिम होने में बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। आप देखा होगा कि सर पहलवान बेवकूफ़ होते हैं, सामने एक आदमी उनको आके उलझा लेता है, वो उससे गप्पे मारने लग जाता है, पीछे से दुश्मन आके पकड़ के उल्टा कर देता है। उसका मगज़ काम करे तो ये नहीं पता उसे कि कुश्ती तो उससे लड़ रहा हूँ, ये तो उसका सेक्रेटरी मुझे उलझा रहा है। पहलवान भी है मेरा बाप, कुल रूए ज़मीन के उलमा से सबसे बड़ा आलिम भी है। सरकार ने फरमाया तमाम इंसानियत में इल्म तकसीम हुआ, एक हिस्सा उनको दिया गया जिसमें हज़रत अली को भी हिस्सा दिया गया, 9 हिस्से मुकम्मल तौर पर अली को दिए गए। इतना बड़ा आलिम है। एक मरतबा एक आदमी आया, वो कहता है अली आप कहते हैं कि सारे इल्म कुरान में मौजूद है, मेरी दाढ़ी का इल्म कहाँ है? उसके चंद बाल यहाँ ठोड़ी पर थे, यहाँ काए ने मुँह ही टूड़ा देता उन्होंने। उसको उर्दू में कहते हैं छिदरी दाढ़ी, अरबी में उसका कहते हैं अशकर। अपनी दाढ़ी पकड़ के कहता है मेरी दाढ़ी का जिक्र कुरान मजीद में कहाँ है? उन्होंने कहा है, तुझे पता नहीं मैं बताता हूँ। कहते अल्लाज़ी खबुसा ला यखरुज इल्ला नकदा, ज़मीन घटिया हो तो पौधा कोई यहाँ कोई गज़ के फासले पर ऐसे अपार्टेड पौधे होते हैं, ज़मीन के घटिया होने की निशानी है, वो पूरी फसल नहीं उगा सकती। तेरी ज़मीन भी अंदर से घटिया है, इसलिए ये सारे पौधे नहीं उगे। कहा मेरा बाप अली है जो सबसे बड़ा आलिम भी है, सबसे बड़ा पहलवान भी है। पहलवान भी ऐसा है कि यूनान का शाही पहलवान आया कुश्ती लड़ने के लिए, पूछता पूछता इस वक्त मदीने से आ निकला, आपसे मुलाकात हो गई, पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं रोमन एम्पायर का पहलवान हूँ। कहा किस लिए आए हो यहाँ? उन्होंने कहा अली से कुश्ती लड़नी है। उन्होंने कहा अली से कुश्ती लड़ने का जो तुम्हारा शऊर है गलती पर हो, अली से तुम नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा मैं तो पहाड़ को धक्का दूँ तो परे कर दूँ, अली से कैसे नहीं लड़ सकता? उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं लड़ूंगा, आप ना पहले तो मेरे साथ लड़ ले, अगर मुझसे जीत गया फिर बावर कर लेंगे तो अली को भी जीत सकता है, और अगर मेरे सामने ही गिर जाए तो फिर तू अली से लड़ सके तेरी समझ का फेर है, तू कुफर की लूबड़ी है वो खुदा का शेर है। तेरा और अली का क्या मुकाबला है? जब पंजा लड़ाया तो पहले ही दाव में मौला मुर्ताज़ ने उसको पकड़ के नीचे रख लिया, छाती पर बैठे। कहा अब बता। उन्होंने कहा किसी दाव पेज से गिरा लिया है, एक चांस और मुझे दीजिए। दूसरा चांस दिया, फिर पहले से ज़्यादा और अच्छी सफाई से उसको गिराया। कहा एक और चांस दीजिए। जब तीसरे चांस में आए थोड़ा सा अब क्या ख्याल है? उसने कहा ये शिकस्ते फाश मुझको आज पहली बार है, दिल ये कहता है कि तू खुद हैदरे कर्रार है, दिल ये कहता है कि तू खुद हैदरे कर्रार है। इंशाअल्लाह अज़ीज़
آئندہ لیکچر میں اس سے اگلی منزل بیان کریں گے. کافی کچھ ٹائم لگ جائے گا. اس وقت واقعات کربلا سے کہیں زیادہ اہل بیت کے بارے میں عقائد سکھانے کی ضرورت ہے. اس وقت کچھ ایسے خارجی ملا پیدا ہو گئے ہیں کہ جو ہر ٹوٹے پھوٹے آدمی کو شاہ جی کہنے لگ گئے ہیں. خاص کر ہماری مخالفت ایک دن کرے راتوں رات پیر بھی، راتوں رات شاہ جی بھی، راتوں رات گیلانی بھی، ایک جھٹکے میں کئی ٹائٹل مل جاتے ہیں. تو آج کا بیان اختتام پذیر ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ایک بات آپ کو بتلا دوں، جو بات میں نے کہی ہے آپ یاد رکھ لیں، کسی اکھاڑے میں بیان کریں، میری طرف سے کھلی اجازت ہے. اگر سودا کھوٹا نکلے تو میں ذمہ دار ہوں. بات پر اعتراض ہو جائے، کوئی مقدمہ ہو جائے، میں انشاءاللہ اس کا مقابلہ کروں گا. لیکن اگر اس سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، میں بھی تازہ کروں گا، آپ بھی تازہ کریں. میں نے کافی محنت کے ساتھ یہ دلائل اور مسائل تیار کیے. کوئی سنی سنائی بات ایک بھی نہیں کی، سب جو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں وہ کی ہیں. اور اللہ کا فضل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی 40 برس کے ہیر پھیر تک میں اپنے دارالعلوم کے ایک چھوٹے سے اجرے میں رہا ہوں. جو رہا پیسے دیتا رہا، کتابیں ہی خریدتا رہا ہوں. آج اللہ کا فضل ہے، ہر فن کی، ہر علم کی، ہر مذہب کی کتاب میرے پاس موجود ہے. کبھی کسی کا مقابلہ کرنا چاہوں تو کسی سے کتاب مانگنے کی نوبت نہیں. اور نشان بھی لگے ہوئے ہیں. مجھ میں یہ کمزوری ہے، میں جب حوالہ دیکھتا ہوں تو نشان لگا دیتا ہوں. تو بیگانی کتاب اگر مانگ کے پڑھیں تو کتابیں خراب ہوتی ہیں. میں پہلے اپنی کتاب خریدتا ہوں، پیچھے پڑھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد نشانات لگاتا ہوں. اب حافظ صاحب آپ ختم شریف پڑھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 4 سورہ جمعہ. 4 مرتبہ سورہ جمعہ. ٹھیک ہے. ابھی دو. یہ آپ کی مریدنیوں کی طرف سے 10 قرآن ہیں. سبحان اللہ سبحان. 1.25 لاکھ پہلا، دوسرا، تیسرا کلمہ شریف، 10 مرتبہ سورۃ یاسین شریف، اور 10 مرتبہ سورہ واقعہ، اور 4 مرتبہ سورہ ملک، اور 4 مرتبہ سورہ فتح. جیسے ساتھی نے انٹرنیٹ نے تھرو 20 دفعہ سورہ یاسین بھیجی. جی جیسے ساتھی نے انٹرنیٹ نے تھرو 20 دفعہ سورہ یاسین. قبول کر لیں. دعا فرماؤ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے پروردگار عالم، جو کلمات طیبہ میں نے خود پڑھے ہیں، آمین. جو میرے دوستوں نے، ہماری روحانی بیٹیوں نے پڑھ کے دیے ہیں، اللہ کریں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. آج کے لنگر کے لیے امام عالی مقام کی طرف سے یہ حلیم بڑا مزیدار پکا ہوا ہے. میں نے کبھی نہیں کھایا، کبھی آج میں نے کھایا، بڑا مزیدار ہے. اے مولا کریم، جتنی چیزیں لنگر شریف کے لیے تیار کی گئی ہیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. ان کا ثواب جناب نبی کریم رؤوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم کر کے فرما. تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی ارواح میں قصد کی فرما. نبی پاک علیہ السلام کے تمام اہل بیت کے ارواح میں قصد کی فرما. اور نبی پاک علیہ السلام کے تمام ازواج مطہرات، بنات طیبات، اولاد امجاد، حسنین کریمین، خاتون جنت، مولا مرتضیٰ، شہیدان دشت کربلا، ائمہ اہل بیت کے ارواح میں قصد کی فرما. حسنین کریمین کی جتنی اولاد گزری سب کے ارواح میں قصد کی فرما. شہدائے کربلا کے ارواح میں قصد کی فرما. نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے ارواح میں قصد کی فرما. اور بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت عدل قرار، اشرا مبشرہ،
حاضرین بدر، حاضرین احد، حاضرین احزاب، حاضرین صلح حدیبیہ کے ارواح مقدسوں کی صلاح فرما، اور کل روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء اللہ کے زمرے گزرے سب کے ارواح مقدسوں کی صلاح فرما، تابعین اتباع تابعین میں جتنے صحیح العقیدہ گزرے سب کے ارواح مقدسوں کی صلاح فرما، حضرت غوث الثقلین پیروں کے پیر دکھما زبانی، خواجہ غریب نواز سلطان سرکار، داتا گنج بخش علی اجمیری، شیخ شہاب الدین سروردی، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، سید ابوالحسن شاذلی حسنی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کو فرما، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتی، اشتاریہ، درکاویہ، دندراویہ، کبرویہ، اویسیہ، ثلاثیہ، تمام ثلاثیہ اولیاء اللہ کے ارواح مقدسوں کی صلاح فرما، بالخصوص حضرت خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی، بابو جی صاحب گولڑوی، لالا جی صاحب گولڑوی، دوسرے لالا جی صاحب گولڑوی، پیر جماعت علی شاہ صاحب مقدس علی پوری، جماعت علی شاہ صاحب ثانی لسانی، پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری، خواجہ محمد قاسم مولوی، امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرندی، اور حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی، شمس الدین سیالوی، خواجہ سلمان توسوی، خواجہ نور محمد مغاروی، خواجہ فخر الدین دہلوی، خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی، نظام الدین اولیاء محبوب الہی، خواجہ امیر خسرو دہلوی، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، اور خواجہ عبدالقدوس گنگوئی، حضرت خواجہ گیسو دراز، سید لاڈلے حسین شاہ، اور مولانا فضل خیر آبادی، حضرت صاحب ابریہ کلیری، خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر، سید شاہ عبد الرحیم گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صلاح فرما، خواجگان کلیام شریف کے ارواح مقدسوں کی صلاح فرما، خواجگان چورا شریف کے ارواح مقدسوں کی صلاح فرما، خواجگان موسیٰ شریف کے ارواح مقدسوں کی صلاح فرما، اور تمام ثلاثہ اولیاء اللہ کے ارواح مقدسوں کی صلاح فرما، بالخصوص میرے نانا جی صاحب سید پیر عالم شاہ، حبیب شاہ، غفور شاہ، جلال شاہ رحمۃ اللہ علیہ عمر کو صلاح فرما، اور میری مائی صاحبہ سیدہ بی بی جان فاطمہ، مائی امام بی صاحبہ، اور دوسری بھی فاطمہ، دوسری بھی فاطمہ کی عمر کو صلاح فرما، میرے قبلہ پیر و مرشد شہید پیر ولایت علی شاہ، مہتاب علی شاہ، شاہ نورحسین بادشاہ، حسنین علی شاہ، امیر علی شاہ، مردان علی شاہ، سلطان علی شاہ، شاہ محی الدین رحمت اور میرے تمام جدان پاک درواہ مقدسوں کی صلاح فرما، کل روئے زمین دے جتنے میرے مریدین، مخلصین، محبین، یاران و احباب، میرے وفادار گزرے و نصب دیروان ارواح مقدسوں آج کار ہے خیر اسبابی صلاح فرما، کل روئے زمین دے جتنے بھی سرکاری دوالوں سامنے کلمہ گو صحیح العقیدہ گزرے سب دی ارواح مقدسوں کی صلاح فرما، مولا کریم جنہ پاک لوگوں دا ذکر کیتا انہوں دی برکت نال، جو کلمات طیبہ پڑھے انہوں دی برکت نال، جو نذرانے پیش کیتے انہوں دی برکت نال، اور اس مسلمانوں دی جرگے دی برکت نال مولا کریم پاکستان دے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما، دشمنان پاکستان نو ذلیل و خوار فرما، اور ترکیہ دے جڑے دشمن کھڑے ہو گئے اللہ کریم نو ذلیل و خوار فرما، اللہ کریم کشمیر نو مکمل آزادی عطا فرما، آزادی کشمیر دے رستے دیا رکاوٹاں دور فرما، اندرون ہندوستان بسنے والے مسلمانوں نو ہندو مظالم کو نجات عطا فرما، اور پاکستان حضرت ہندوستان دے اندر بڑے ساجدہ پاکستان عطا فرما، اور مغربی بنگال 1 لاکھ مسلمانوں دی نیشنلٹی کینسل ہوئی اس کو بحال فرما، روہنگین مسلمانوں مظالم سے کو نجات عطا فرما، فلسطینی مسلمانوں مظالم کو نجات عطا فرما، کافی سارے لوگوں نے آج دعا اپنے نیک حاجات واسطے دعا کرنے واسطے آکھا، جڑے بے اولاد ہیں واسطے بھی دعا کرو، اللہ انہوں صالح طویل نیک وقت اولاد عطا فرمائے، جو بے روزگار انہوں باوقار روزگار عطا فرمائے، دین و دنیا نے نعمتوں مالا مال فرمائے، میرا ایک لانگری ہے ساتھی یاسر پاکستان میں، اللہ اس نے کہا نرین اولاد عطا فرمائے، تے ذوالفقار نے کہا اللہ اولاد عطا فرمائے، نرین اولاد عطا فرمائے، ندیم نے پائیاں نے کر، چودھری رمضان نے کر، حافظ اشتیاق نے کر، اللہ کریم
صالح نرینہ طویل عمر نیک وقت عطا فرما جس دوست کا جو بھی کوئی نیک مقصد ہے اللہ کریم پورا فرما مشکلات آسان فرما اس میرے بچے کی صحت میں عمر برکت فرما صلی اللہ تعالیٰ اپنے لیے دعا کریں میرے لیے میرے لیے بھی دعا کر اللہ مجھے بھی صحت عطا فرما مجھے بھی صحت عطا فرما آپ دعا کرتے ہیں اللہ پوری کرے گا